چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج سورہ فجر کی کچھ آیات کی تلاوت کریں گے ہم، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس دعا کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کر کوئی بھی دینی سبق یاد کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سبق اسے یاد ہو جائے گا۔ تو مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 24، 25 اور 26، یعنی 24 سے لے کر 26 تک 3 آیتیں پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ رہیں گے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے اچھے انداز سے، تجوید و قرات کے مطابق۔ آئیے مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ گڈ۔ یقولو، یا پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ قولو، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے ہو جاتا ہے واو مدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے۔ کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں، اس لیے یاد رکھنا ہے، چھوٹے بچوں نے ہی بڑوں نے بھی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے لام پر پیش ہے۔ یا لیتنی، یا کھڑی حرکات میں سے ایک الف کھینچنا ہے۔ لیتنی، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یا لین ہوتا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یا لیتنی، اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین۔ یا لین اور یا مدہ میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے پوچھیں گے؟ بعد میں۔ قدمت، قاف کا مخرج کیا ہے پوچھ سکتے ہیں بعد میں، اور قدمت میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ ہے پوچھ سکتے ہیں بعد میں، اور دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے۔ لحیاتی، لام کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ ہا کا مخرج کیا ہے یاد رکھنا ہے، ہا کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے، کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں، سب نے یاد رکھنا ہے۔
اور لحیاتی یا آخر میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. گڈ. فیومئذ لا، فا کو بغیر کھینچے ادا کرنے. فا کا ایک مخرج ہے. کیا مخرج ہے میں بتا دوں، پھر آپ سے پوچھوں گا. فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ اور فا حروف شفویہ میں سے، یاد رکھنا ہے. پوچھ سکتا ہوں کسی سے، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے. اور فیومئذ لا، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین نرمی سے ادا کریں گے. اور یہاں ذلہ تنوین کے بعد لام ہے، قاعدہ ہے نون ساکن کے تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے پوچھیں گے؟ اور لا يعذب، لا کو ایک الف کھینچنا ہے، يعذب ذال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. عین اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے. کیا ہے بتایا تھا ہا کا مخرج. اب آپ نے یاد کرنا ہے عین کا کیا مخرج تھا. حلق کا نیچے والا حصہ، درمیان والا یا اوپر والا، یہ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. اور عذابہ، یہاں یہ مد ہے، کون سی مد ہے یہ بھی پوچھیں گے. احد وقف کرنے میں احد، تو یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ یا دو قاعدے ہیں. کوئی بتائے گا؟ دیکھیں گے ٹیم اے بتاتی ہے، ٹیم بی بتاتی ہے. کوئی تو آپ میں سے بتائے گا انشاءاللہ، تو پوچھیں گے بعد میں. مل کر پڑھتے ہیں ایک مرتبہ پھر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ولا يوثق وثاقه أحد. اچھا، یہاں ملا کر پڑھنے میں قاعدہ بنتا ہے. جی ہاں، اس پچھلی آیت کو اس اگلی آیت سے ملائے نا، ایک قاعدہ بنتا ہے. وہ قاعدہ نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ. کون سا قاعدہ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. اور یہاں پر ولا لام الف زبر لا ایک الف کھینچنا ہے. یوثق، یا ساکن سے واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہاں واو ساکن سے پہلے زبر تھا، واو لین تھا. یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے. واو مدہ اور واو لین میں کیا فرق ہے پوچھ سکتے ہیں. ولا یوثق، قاف کو موٹا رکھنا ہے، سا کی ادائیگی کلیئر. وثاقہ میں بھی سا، بعض بچے سا کو سین پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں. ولا یوثق، سا سیکھنا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے سا سا، تو یہ ادا کرنا ہے. اور بعض بچے پڑھتے ہیں وہ سا، کیا پڑھتے ہیں؟ سا. ولا یوثق کو ولا یوثق وثاقہ، یہ غلط کرتے ہیں. آپ نے سا کو درست کرنا ہے. اچھا، بعض بڑے بھی غلط پڑھتے ہیں. جی ہاں، تو آپ نے اس درست کرنا ہے، قاف کو موٹا رکھنا ہے. اور یہاں پر بھی مد منفصل ہے یا کیا ہے، متصل ہے یا لازم ہے یا مد عارض ہے، کون سی مد ہے پوچھ سکتے ہیں. احدن وقف کرنے میں قاعدہ ہوگا، ایک نہیں دو قاعدے ہوں گے. دونوں قاعدے پوچھتے ہیں مگر پوچھیں گے بعد میں. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے ان آیات کو، آج ہم نے سورۃ پارہ 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 24 تا 26 پڑھی، 24 سے 26 تک. آئیے ان آیت کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے، توجہ رکھیے گا. دیکھیں کہاں پر کون سا قاعدہ لگتا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں اور مزید چل کے ناظرین، ہم نے آیت نمبر 24 سے 24 سے 26 پڑھی سورہ فجر. آپ بھی کوشش کریں اس کو بار بار دہرائیں، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف اور ان سے سوالات کرتے ہیں کہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سا قاعدہ ہے. قواعد بھی یاد کرنے ہیں، پڑھنا بھی ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے. تو پیارے بچوں اور مزید چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی کی طرف. تو پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، جلدی بتائیے. یقولو، واو ساکن سے پہلے ہے پیش، کون سا قاعدہ ہے یقولو؟ جی اسد بھائی کو مائک دیجیے گا، اسد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی مائک لیجیے گا. واو مدہ. سوچ لیں. سوچ لیا. واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. جی. واو مدہ. جی. اچھا فے مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک حرکت. ایک حرکت یا ایک الف؟ ایک الف. ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. دو حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. گڈ. اچھا یہ بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور اسد بھائی آپ نے جواب درست دے دیا سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگلا سوال ہوگا ٹیم بھی آپ سے. یقولو یا لیتنی. یا لیتنی، لئی اور تنی، لئی میں کیا فرق ہے، تنی میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ کچھ یاد آ رہا ہے حسین بھائی؟ آ رہا ہے؟ ذہن میں دیجیے گا حسین بھائی کو مائک. محمد حسین بتانا چاہیں گے. محمد حسین بھائی بتائیں گے آپ؟ جی بتائیے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے. اور یا ساکن سے پہلے یا لیتنی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ. یا لین اور یا مدہ کیا فرق ہے؟ گڈ آپ نے بتا دیا. جی بتائیے بتائیے. بغیر جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور بغیر جھٹکا دے کر، بغیر کھینچے. جی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اور یا مدہ کو؟ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور جواب درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے. قدمتو، قاف کا مخرج بتائیے. احمد بھائی ہاتھ پہ کھڑا کر رہے ہیں. احمد بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تعلقہ نرم حصے سے. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے. جی. سوچ لیں. جی. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 1 2 3 4 5 6. 2. کون کون سے؟ قاف اور کاف. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے. وہ بھی نرم حصے سے ہی ادا ہوتا ہے؟ نہیں. پھر ایک ہی ہوا نا. جی. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. جی. اور کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تعلقہ کی سخت حصے سے. تیسرا یا سخت؟ سخت. سخت. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ کاف کا مخرج. کتاب والا کاف اور قرآن والا قاف زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصے سے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا احمد بھائی یہ بتائیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جیسے ہوتا ہے حروف شجریہ، حروف لثویہ، حروف شفویہ، ان کا مخرج کیا ہے؟ شجریہ. لام سے آتا ہے. چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں. ہے بھی آتا ہے اس میں. اس میں آپ بات سے بتائیں جو آپ نے بتایا تھا. حروف شجریہ، حروف شفویہ، حروف لثویہ. لثویہ بھی نہیں ہے. چلے کوئی اور بھی بس. چلے آپ ذہن میں آ رہا. لام بھی ہے، ہا بھی ہے، الف بھی ہے. رک جائے. اور قریب کر دیا. لام بھی ہے، ہا بھی ہے، واو بھی ہے. اب بھی احمد بھائی کے ذہن میں نہیں آ رہا. چلے بلال بھائی بتا دیں. حروف لہویہ. حروف لہویہ. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے احمد بھائی جواب کمپلیٹ کر چکے تھے، بس صرف حروف لہویہ نہیں بتا سکے، مگر ہم آپ کا جواب درست مانتے ہیں. 10 پوائنٹ آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 20. اور ٹیم آپ کے کتنے ہیں؟ 10. اگلا سوال آپ ہی سے. چھوٹے بچے سے سوال کر لیں. ہاں جی پیارے بچے سبھی بتائیے ہا اور عین کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. سوچ لیں. سوچ لیا. حلق کے نیچے والے سے یا اوپر والے سے؟ اوپر والے سے. اوپر. ابھی آپ کہہ رہے تھے درمیان سے، ابھی آپ کہہ رہے اوپر سے. اب سوچ لیں کہ اوپر سے یا درمیان سے؟ درمیان. درمیان. پکا؟
اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ زبردست. اچھا پیارے بچے، حلق کے 3 حصے ہیں، نیچے والا، درمیان والا، اوپر والا. نیچے والے سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا. کیا ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا. صرف ہمارے سبھی بھائی بتائیں گے کیا ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں عین اور ہا. عین ہا. حلق کے درمیان والے سے. اور حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا. غین اور ہا. آپ نے جواب درست دے دیا سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ہے ٹیم ہے آپ سے، جلدی بتائیے. قدمت لحیاتی. اچھا یہ بتائیے فیومئذ ذلہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی سبتین بھائی کو دیجیے گا مائک. سبتین بھائی بتانا چاہیں گے. ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. اور جواب درست دے دیا. 10 پوائنٹ مزید ہو گئے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال آپ سے ٹیم بھی آپ سے جلدی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ پہ مد کون سی ہے؟ جی سید عفان بتائیے. مد منفصل. مد منفصل. جی. سوچ لیں. جی. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. کہہ دیے سبحان اللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا آخری ایک سوال آپ کر لیتے ہیں. احدوں ملا کے پڑھیں گے تو احدوں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی بلال بھائی بتائیے. بلال بھائی کو مائک دیجیے گا. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. آخری سوال ہے ٹیم بھی آپ سے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ پہ وقف کریں گے. کون سا قاعدہ ہے؟ جی دیجیے گا مائک دیجیے گا ذیشان بھائی کو. ذیشان بھائی یہاں 2 قاعدے آپ نے بتانے ہیں. 2 قاعدے بتائیے. احد پہ قلقلہ ہوگا. احد پہ قلقلہ ہوگا. اور دال کو ساکن کر دیں گے وقف. اور دال کو ساکن کریں گے. احد میں قلقلہ کریں گے اور دال کو ساکن کریں گے. اسکان. وبل اسکان ہوگا اور قلقلہ بھی کہا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ 40 پوائنٹ کے ساتھ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. سید عفان آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کریں پیارے بچے جب میری آواز ختم ہو جائے نا پھر آپ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. 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 فیومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ماشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کر حمزہ بھائی جو ہے ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي 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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का
आ गया